اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 44 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 45 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرما رہا ہے دنیاوی زندگی کی۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور ان کے سامنے بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہو، فَاخْتَلَطَ بِهِ، تو گھنا ہو کر نکلا ہو اس کے سبب، نبات الارض، زمین کا سبزہ، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے ان لوگوں کی، ان قبائل کی بات پڑھی جنہوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے ان غریب الدیار صحابہ کو اٹھا دیتے ہیں جن سے ان کو محبت نہیں تھی، جن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لگتا تھا کہ ہماری شان میں کوئی کمی آ جائے گی، اگر یہ ان مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں یا ان کے لیے الگ مجلس کا انعقاد کر دیا جائے جب ہم بیٹھے ہوں رسول اللہ کے پاس، تب ان میں سے کوئی نہ آئے تو ہماری شان و شوکت میں کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ یہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے کم ہیں، ہم زیادہ شان و شوکت والے لوگ ہیں، تو ہم اس صورت میں ایمان لائیں گے، ہم اس صورت میں نبی کی صحبت میں آئیں گے جب یہ صحابی موجود نہ ہوں۔ تو ایسے متکبر سرداروں کو جواب قرآن کریم کی آیت میں دیا گیا، اور پچھلے رکوع میں یہی فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان غریب صحابہ کو خود سے دور مت کیجیے، کیونکہ ان کے دل پاک ہے، یا آپ کے دیدار سے ان کی نظریں، ان کے دماغ، ان کے دل معطر ہوتے ہیں، آپ کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، آپ کے دیدار، آپ کے منہ مبارک سے جڑنے والے نور کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو، ان موتیوں کو سمیٹنے کے لیے تو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کی شان بیان کی گئی اور ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا، متکبرین کا، کہ اللہ ایسے متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسی سے ریلیٹ کیا جائے اس رکوع کی ابتدا کو، کہ وہ لوگ جو کہ حقیقت شناس نہیں ہیں، جو کہ غریب اور مفلس مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ تک آنے والوں کے لیے یہ مثال قرآن میں بیان کر دی گئی۔ وہ لوگ جو کہ اپنے دنیاوی جاہ و جلال پر پھولے نہیں سماتے، جو دنیاوی نعمتیں انہیں ملی ہوتی ہیں ان پہ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جو غریب ہوتے ہیں جن کے پاس وہ نعمت نہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے پھر اس آیت کی ابتدا کس طرح سے کی کہ ایک مثال، اور اس مثال کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مؤثر ترین بات، ایک مؤثر ترین جو لیسن ہے وہ سمجھانے کی، یہاں پر جو سمجھانا مقصد ہے وہ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں۔ تو یہاں کیا ارشاد ہوا کہ ان کے لیے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کس قدر بے ثبات ہے، دائمی نہیں ہے اور ٹیمپریری ہے۔ کس طرح گویا کہ آسمان سے پانی نازل ہوا ہو اور اس سے زمین میں فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین میں خوب سبزہ اگا ہو، یعنی دنیاوی مثال کس طرح گو کہ ایک کھیتی پر آسمان سے پانی برسا اور اس نے اناج اگایا۔ یہاں فَاخْتَلَطَ بِهِ، فَاخْتَلَطَ کے کیا معنی ہے؟ اختلط جو ہے نا، اس کے لفظی معنی ہے مل جانا،
کسی چیز کا دوسری چیز کے اندر گڈمڈ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی فصل بہت زیادہ گھنی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کی بالیاں گنجان بالیوں کے ساتھ آپس میں مل جاتی ہیں، یعنی کہ اس طرح اس کی مثال لی جائے کہ ایک ایک گندم کی جو بالی ہے اس پہ بہت زیادہ دانے اگانا، اور وہ دانے جب آپس میں ملے ہوں گے، ایک بالی دوسری بالی کے ساتھ مکس ہو جائے گی، اور جتنی گندم کے دانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ہی کھیتی جو ہے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ تو کتنی عمدہ مثال ہے نا کہ آسمان سے پانی اور پھر زمین میں سبزہ اگا، زمین میں کھیتی اگی اور خوب اگی، فاختلط بہ نبات الارض، یعنی یہاں پر یہی مقصود ہے کہ برسات کے پانی سے جو فصل اگتی ہے وہ آپس میں مختلط یعنی کہ ملی جلی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کھیتی تو اگ گئی لیکن فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سوکھی گھاس بنا دیا، وہ پہلے ہری بھری تھی پھر سوکھی ہو گئی، اور ایسی گھاس کہ جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس کھیتی کو ہرا رکھنے پر بھی، اگانے پر بھی قادر تھا، اور وہ اس کو ہواؤں کی نظر کر کے اڑانے پر بھی قادر ہے، حشیمن سوکھی گھاس بنانے پر بھی قادر ہے۔ تو اس سے کیا چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، کیا مثال بیان یہاں پر فرمائی گئی؟ پانی سے مراد دنیاوی طور پر رہنے کے لیے آسائشیں لے لیں، کہ ہم جب دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں تو مال یا اولاد کی خواہش کس کے دل میں نہیں ہوتی، اور ان کے ہونے سے کس کو خوشی نہیں ہوتی، اور ان میں سے اگر کوئی چیز نہ ہو، انسان کے پاس کائنات میں مال ہو اور اولاد ہو، اور وہ کہتا ہے کہ بس نعمت تمام ہو گئی، میں تو خوشحال ہوں، میرے لیے میری نسلیں بھی سنور گئیں، میری زندگی بھی سنور گئی، اور میرے ہاں جو اولاد ہے اور اولاد کی بھی زندگی آگے سے سنور گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس مال ہے۔ تو یہ زندگی کس کو اچھی نہیں لگتی کہ مکمل طور پر مزہ آ جاتا ہے زندگی جینے کا، جس کے پاس دنیاوی آسائشیں موجود ہوتی۔ تو وہ آسمان سے اترنے والے پانی کی مثال یوں لے لیں، گو کہ دنیاوی آسائشیں ہیں جو دی گئیں، اور ان کے بغیر زندگی بے مزہ بے کیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب فرما رہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں جب کہا نا کہ پانی آسمان سے اتارا جس سے کھیتی کو مزین کر دیا گیا، کھیتی اگی اور خوب اگی، فاختلط بڑھ کر اگی، تو یہاں بتایا گیا کہ مال اور اولاد سے دنیاوی زندگی مزین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ زندگی دنیاوی ہے اور خود ہی ناپائیدار ہے تو یہ مال اولاد اور یہ دیگر آسائشیں جن کے ہوتے ہوئے تم رب کو بھول جاؤ، یا جن کے ہوتے ہوئے تم دنیاوی زندگی میں ہی کھو جاؤ اور تم آخرت کو بھلا دو، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ رب جو آسمان سے پانی برسا کر کھیتی اگانے پر قادر ہے، مثال کہ وہ نعمتیں دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری زندگی کو ہرا بھرا کر دینے پر قادر ہے، تمہیں حیات دینے پر قادر ہے، تمہیں اولاد دینے پر قادر ہے، وہ یہ سب کچھ چھین بھی لے گا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اب ایک مالک ہے، اس کے پاس زمین ہے اور اس کو زمین میں اچھی خاصی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اناج اگاتی ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس میں سے وہ غرباء اور مساکین کو بانٹتا ہے، پھر اس میں سے اپنا نفع حاصل کرتا ہے، پھر اس سے اپنی دیگر خواہشات کو پوری کرتا ہے، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کچھ سیو کرتا ہے اور کچھ بچا کے آئندہ فصل کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ کتنی عقل مندانہ بات ہے، لیکن ماں سوا دوسرے شخص کے جو کہ سب کچھ اگائے اور اسی کو اپنی ساری زندگی کا سرمایہ سمجھے، اس میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں دے بھی نہ، اور اس سارے کے سارے پر قبضہ کر لے، گوداموں میں رکھ لے، تو کیا یہ شخص عقل مند ہے کہ کتنی دیر وہ اس گودام میں رکھ کے اس مال کو کھا لے گا، یہاں تک کہ وہ پڑا پڑا ناقص ہو جائے گا؟ تو ایسا ناقص مال جو اس کے اپنے کام نہ آئے گا تو اس سے اس کو کیا فائدہ؟ تو عقل مند کون سا شخص ہے، پہلے والا یا دوسرے والا؟ لہٰذا رب نے فرمایا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی ساری عمر، اپنی ساری کاوش جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے وقف نہ کر دے، بلکہ اس کو بہتر بنانے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، انسان پڑھے لکھے، اچھی سیٹلمنٹ، اچھی جاب پہ ہو، اچھا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو فائنینشلی سپورٹ کر سکے، ہاں بس اتنا، دنیاوی زندگی کو دل میں جگہ مت دو، انہی کو، اسی مال کو، اسی جاہ و جلال کو، اسی شان و شوکت کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اور آخرت کی تیاری نہ کر سکو، اور قبر کا اور آخرت کا اور قیامت کا خوف دل سے نکال دو۔
لہٰذا دنیاوی زینتوں کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ سب فنا ہو جائیں اور تم خالی ہاتھ ملتے رہ جاؤ، کیونکہ زیادہ آخرت کی بھی فکر لازم و ملزوم ہے، جس کا ذکر یہاں پر آیا نا کہ وہ پھر ہو گیا سوکھی گھاس، یعنی کہ انسان کی زندگی میں جب تک سانسیں ہیں تو چلیں کھیتی ہری بھری ہے، پھر جب وہ سانس اکھڑ گئی، سوکھی گھاس ہو گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھر رہیں، بے قدر و قیمت، اور جو کسی کے لیے نوٹیسیبل ہی نہیں ہے، گرد و غبار، یہاں پر گرد و غبار کے معنی میں لے لیں کہ ہمارے لیے نوٹیسیبل ہی نہیں ہے، تو انسان یہ ہوتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا زمانے میں، پھر اللہ نے سانس دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے سب کچھ دیا، اور پھر وہ لینے پر بھی قادر ہے، اور ایسے بڑے لوگ ہم نے دنیا میں آتے بھی دیکھے، جاتے بھی دیکھے، تو نام انہی کا باقی رہا جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، بلکہ دنیا کو اچھے طریقے سے گزارا، اللہ کی نعمتیں جو دی گئیں ان کا شکر کیا، ان کا جائز استعمال کیا، اور آخرت کی فکر بھی کی، آخرت کی تیاری بھی کی۔ ٹھیک ہے، امید ہے اس مثال سے سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح سے۔ اب دیکھیں پیچھے مثال دی گئی نا دنیاوی زندگی کی، اب آگے بالکل وہی بات ہے جس سے میں نے آپ کو ریلیٹ کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ رب فرما رہا ہے جس طرح کھیتی ایک زمین کی زینت ہوتی ہے، اسی طرح مال اور اولاد دنیاوی زینتیں ہیں، دنیاوی زندگی کی زینتیں، لیکن ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ رب فرما رہا ہے کہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ نیک اعمال کرو، وہ اعمال جو کہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بن سکیں۔ دیکھیں یہاں پر ہے نا کہ دنیاوی زینت کی بھی ذکر کیا گیا اور آخرت کی زینت کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے، میں یہاں پر کوٹ کرتی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، اور نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے کبھی بعض لوگوں کو یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے، یعنی دنیاوی کھیتی بھی اور آخرت بھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ نفع اٹھانا بھی شکرانے نعمت میں آتا ہے، اگر نعمت ملی ہے اس کا جائز نفع اٹھانا، اس کا شکر کرنا رب العالمین نے ہی ہمیں سکھایا ہے، لیکن اس تک ہی محدود رہ جانا اور آخرت کو نگلیکٹ کر دینا یہ سمجھداری کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والے اعمال کثرت سے کیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھا کرو، اس سے تکلیف کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جتنے نیک اعمال ہیں وہ باقیات اور صالحات میں ایڈ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر والباقیات الصالحات سے مراد ہے نا باقی رہ جانے والی اچھی باتیں، اس سے مراد ہر نیک عمل ہے جو خالص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ روز قیامت کے احوال کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور رب کیا فرما رہا ہے، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ یعنی اس دن سب مخلوق صفے باندھے سر جھکائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تمام نبیوں کی امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ دنیا میں جس طرح کے بھی لوگ جو کہ ہر نبی کو جھٹلاتے تھے،
جس طرح کے لوگوں سے مراد ہر امت کے لوگ جو کہ اپنے دور میں انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور نئے نئے فلسفے جھاڑتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ قیامت وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، اور اب بتاؤ کہ کیا ہمارے رسولوں کی بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو انہوں نے کہا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بلا شبہ انہوں نے سچ کہا تھا، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور آج ہو چکا۔ پھر ذکر کیا گیا کہ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب ہر ایک کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا نا، تو مجرموں کی جو حالت ہے نا وہ اس طرح سے ہوگی کہ شدت خوف سے ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، چہروں کا رنگ فک ہو چکا ہوگا، اور حسرت و ندامت ہوگی ان کے چہروں پر، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن مجرمین کا جو کلام ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم، اس کا ذکر کیا گیا اس آیت میں۔ کیا کہیں گے؟ ہائے خرابی، اس نامہ اعمال میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر وہ چیز جس کو دنیا میں ہم مائنر سی سمجھتے تھے، ہر وہ گناہ جس کو کر کے کہتے تھے خیر ہے، ہر وہ گناہ جو چھوٹا، ہر وہ گناہ جو بڑا ہے، تمام قسم کے گناہ ہمارے ہاتھ میں، ہائے خرابی ہمارے لیے۔ پورا نامہ اعمال ہمارے اعمال سے، ہمارے اعمال کو درج کیے ہوئے بھرا پڑا ہے۔ اس دن لوگ اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، تمام قسم کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، اور وہ بلیسڈ ہوں گے اس دن جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا گیا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی اور جو جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ ہمارا شمار ان میں کرے، ایسی حسرت و ندامت سے بچائے جس کا ذکر ان آیات میں ہے، کہ اس وقت پھر پچھتائیں گے کہ ہائے یہ نامہ اعمال میں تو ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور پھر رب فرمائے گا، اور رب فرما رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ہی جزا یا سزا دی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔